بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، گزشتہ کئی ہفتوں سے طلاق کے مسائل پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل کی تفصیلات پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس اسٹریم میں مختصر انداز میں طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے، طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے، اس طریقے کو انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے آنے والے ہفتوں میں طلاق کے مسائل کی تفصیلات پر ہم گفتگو کریں گے باذن اللہ۔ تو طلاق دینے کا جو طریقہ ہے یا طلاق دینے کا جو پروسیس ہے وہ انتہائی آسان ہے، اور اس آسان طریقے کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی اس کی ضرورت پڑے تو اسی طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں طلاق کا یہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسی نوبت آئے، لیکن اگر بحالت مجبوری کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کی بیوی حالت حیض میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ حرام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کنفرم کریں گے وہ یہ کہ جس وقت آپ طلاق دینے کی نیت کر رہے ہیں، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، اس وقت آپ کی بیوی حالت حیض میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ طہر کی حالت میں ہونی چاہیے، پاکی کی حالت میں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بیوی جب حالت طہر میں ہے، پاکی کی حالت میں ہے، تو اس پوری پاکی کی حالت کے دوران آپ نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو۔ اگر وہ پاکی جس میں آپ اپنی بیوی سے ملے ہیں تو اس میں طلاق دینا آپ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ دوسری بات کا خیال رکھیں گے آپ۔ تیسری بات یہ کہ جب آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیں، ایک بار اس کو طلاق بولیں کہ میں نے تمہیں طلاق دیا۔ ان تین باتوں کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ حالت حیض میں طلاق دے دیتے ہیں جو کہ حرام ہے، یا پاکی کی حالت جس میں وہ اپنی بیوی سے مل چکے ہیں اس میں طلاق دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یا اپنی بیوی کو ایک ہی بار میں 2 بار 3 بار 4 بار کئی بار وہ طلاق بول دیتے ہیں ایک ہی دفعہ میں، یہ بھی طریقہ حرام ہے۔ تو ان تینوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بیوی کو آپ کو ایک طلاق دینا ہے۔ جب آپ نے اپنی بیوی کو بول دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، اب اس کے بعد اس کے اوپر طلاق پڑ گئی، طلاق واقع ہو گئی، اور وہ آپ کی بیوی فوراً عدت میں چلی جائے گی۔ جب جس ٹائم آپ نے طلاق دیا وہیں سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو پہلی طلاق آپ نے دیا ہے اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اس طلاق کے دینے کے بعد آپ کی بیوی جب عدت میں چلی گئی تو اس کی عدت اگلی تیسری ماہواری آنے تک ہے۔ جب آپ نے طلاق دیا ہے اس کے بعد سے جو تیسری ماہواری اس کو آئے گی اور آ کر کے ختم ہو جائے گی، تب اس کی عدت ختم ہوگی اور مکمل طور سے آپ کی زوجیت سے وہ باہر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے وہ حالت عدت میں ہے، اور یہ عدت وہ آپ کے پاس رہ کر کے گزارے گی۔ یہ غلطیاں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بیوی کو میکے بھیج دیا، یہ غلط ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ بیوی کے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر بھی واجب ہے کہ آپ اس بیوی کو اس عدت کے دوران، جب آپ نے پہلی طلاق دیا ہے، عدت کے دوران آپ اپنے پاس رکھیں، بلکہ اپنے کمرے میں رکھیں، اپنے بیڈ پر رکھیں۔ اور اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ طلاق رجعی ہے، اور جب آپ اپنی بیوی کو اس عدت میں اپنے پاس رکھیں گے تو ہو سکتا ہے جن اختلافات کی وجہ سے آپ نے طلاق دے دیا ہے
ہو سکتا ہے وہ اختلافات ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ اور کئی دفعہ کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر شریعت کے مطابق وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس رہ کر کے، اس کے گھر میں اس کے بستر پر رہ کر کے عدت گزارتی ہے، تو اس دوران ان کا دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور رجوع کی کوئی شکل نکل آتی ہے۔ تو ہماری شریعت اس بات کی حریص ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹنے نہ پائے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں رہ کر کے، آپ کے ساتھ رہ کر کے عدت گزارے۔ ہو سکتا ہے رجوع کی کوئی شکل نکل آئے جی تو وہ عدت آپ کے ساتھ رہ کر کے گزارے گی، آپ کے کمرے میں، آپ کے بستر پہ۔ یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایسی صورت میں عدت میں وہ بیوی اپنے اس شوہر کے لیے جس نے طلاق دیا ہے، ابھی مکمل زوجیت ختم نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ رجعی عدت طلاق کے اندر ہے، عدت میں ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے بنے گی، سنورے گی، زیب و زینت کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس کا دل پسیج جائے اور دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ بہرحال اس پوری عدت کے دوران اس شوہر کو یہ اختیار ہے کہ اپنی بیوی سے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی سے یا تو وہ بول دے کہ میں نے رجوع کیا، یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رجوع کی نیت سے اپنی بیوی سے وہ صحبت کر لے، رجوع کی نیت سے، تو بھی جو ہے رجعت ہو جائے گی۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اس رجوع کرنے میں بیوی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے بیوی کی رضامندی لینے کی، اس کی اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بیوی راضی ہو ناراضی ہو، اگر شوہر چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، بیوی کی مرضی کا یہاں پر کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر اس نے مان لیجئے رجوع کر لیا، اس عدت کے دوران شوہر نے رجوع کر لیا، اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اگلی تیسری ماہواری آنے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، تو اس کی بیوی ہو گئی، دوبارہ اس کی زوجیت میں آ گئی مکمل طور سے۔ اگر اس نے رجعت نہیں کیا، رجوع نہیں کیا اور وہ عدت گزر گئی، اگر وہ عدت گزر گئی تو اب جو ہے طلاق بائن بینونہ صغریٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو گئی اگر عدت گزر گئی تو، رجوع کیے بغیر۔ اگر رجوع کر لیا تب تو بیوی ہو گئی اس کی، اگر رجوع نہیں کیا عدت گزر گئی تو طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو گئی۔ اب اگر بغیر رجوع کے عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی، اب دوبارہ اگر اس عورت کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو مکمل طور سے نئی شادی کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ وہ اس عورت سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، لیکن اس عورت کی رضامندی شرط ہوگی، اس کے ولی کی رضامندی شرط ہوگی، باقاعدہ طور سے مہر ہوگی، یعنی سب کچھ جیسے نئی شادی میں ہوتا ہے اس طریقے سے وہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے، اگر وہ عورت راضی ہے، اس کا ولی راضی ہے تو۔ اب فرض کیجئے اس نے رجوع کر لیا، اس کی بیوی ہو گئی، یا رجوع نہیں کیا بلکہ عدت گزر گئی اور عدت گزرنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ سے اسے شادی کیا اور اس کی بیوی ہو گئی۔ اب دونوں زندگی گزارنے لگے، بعد میں اللہ نہ کرے دونوں کے درمیان پھر کوئی اختلاف ہوا، شوہر نے اس کو پھر طلاق دے دیا، تو پھر طلاق دینے کا مکمل وہی پروسیس ہے جو پہلی طلاق کے اندر تھا۔ اس کو حالت حیض میں طلاق نہیں دینا ہے، طہر میں طلاق دینا ہے، ایسی طہر جس میں اس نے صحبت نہ کیا ہو، اور اس کو ایک طلاق دینا ہے۔ اگر اس نے دوبارہ یہ کام کیا، دوبارہ طلاق دے دیا، تو جس طرح سے پہلی طلاق کے بعد اس کی بیوی عدت میں چلی گئی تھی، اسی طرح سے اب دوبارہ وہ عدت میں چلی جائے گی، اور یہ عدت بھی اگلی تیسری ماہواری آنے تک ہوگی، اور اس عدت کے دوران بھی اس شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوگا، مکمل پہلی طلاق کی طرح سے۔ پہلی طلاق کے اندر جو کچھ میں نے کہا سیم چیزیں یہاں پر بھی فالو کریں گے۔ اگر وہ اس عدت کے دوران اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو دوبارہ اس کی بیوی ہو جائے گی، اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو طلاق بائن بینونہ صغریٰ واقع ہو جائے گی۔ اب مان لیجئے اس نے رجوع کر لیا، اس کی بیوی ہو گئی، یا رجوع نہیں کیا، عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کیا نئے سرے سے، تو بھی اس کی اس کی بیوی ہو گئی۔ اب اللہ نہ کرے اس کے بعد پھر تیسری بار طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تیسری بار کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر طلاق دے دیا کسی وجہ سے۔ اب اگر جب تیسری بار اس نے طلاق دیا تو تیسری بار میں بھی اس کو دیکھنا ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ ہو، ایسی طہر میں ہو جس میں صحبت نہ کیا ہو،
اور ایک طلاق دے. اگر تیسری بار اس نے یہ کام کیا تو اب وہ عورت عدت میں تو جائے گی، لیکن یہ جو عدت ہے اس عدت کے دوران اس شوہر کو رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ اب طلاق بائن بینونہ کبریٰ واقع ہو چکی ہے. اب اس عدت میں وہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، نہ تو اس کا نان و نفقہ اس شوہر کے اوپر واجب ہوگا، بلکہ وہ اپنے مائکے میں جا کر کے عدت گزارے گی، کیونکہ اب مکمل طور سے وہ اس کی زوجیت سے نکل چکی ہے. اب وہ نہ تو اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب مان لیجئے تیسری طلاق ہو گئی، رجوع کا کوئی چانس نہیں ہے، اس سے دوبارہ شادی کا کوئی چانس نہیں ہے. ہاں البتہ اب عدت گزارنے کے بعد اس عورت نے جا کر کے اتفاق سے کہیں اور شادی کیا، کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے شادی کیا، اور وہاں پر بھی اس کی نہیں جمی، اس کے شوہر سے اس کی طلاق ہو گئی، یا فرض کیجئے اس کے دوسرے شوہر کی وفات ہو گئی. اب دوبارہ یہ جو پہلا شوہر تھا یہ دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شادی کہیں اور ہوئی ہو، کسی اور انسان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اس نے زندگی بسر کیا ہو اور باقاعدہ دونوں کے درمیان تعلقات بھی قائم ہوئے ہوں. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ فقط اس نیت سے کہیں جا کر کے شادی کرتی ہے کہ وہاں سے طلاق لے کر کے پہلے شوہر کے لیے مجھے حلال ہونا ہے، تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ شادی اتفاقیہ ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ باقاعدہ پلان کے تحت ہونا چاہیے. اور حلالہ پر انشاءاللہ ہم کسی اور اسٹریم میں بات کریں گے. تو بہرحال یہ طلاق کا مختصر طور سے طلاق کا پروسیس ہے. اگر کوئی طلاق دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ سنت طریقے سے طلاق دے تو اسی پروسیس کو اسے فالو کرنا ہے، اس طرح سے اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی. اب اس کے اندر اس پروسیس کے دوران بھی کئی سارے مسائل ہیں، تفصیلی مسائل، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان پر آگے آنے والی اسٹریمز کے اندر ہم انشاءاللہ سب پر بات کریں گے. لیکن مختصر انداز میں طلاق دینے کا یہ اسلامی اور شرعی طریقہ ہے. جی شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ بہت اہم مسئلہ جو ہمارے یہاں لوگوں کے درمیان عام ہوتا ہے اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ.